شین نے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنی۔ اس نے گھوم کر دیکھا تو ڈریک کو آتے دیکھ کر اس طرح کھڑا ہو گیا کہ ڈریک اسے ہٹائے بغیر ٹیکسی میں نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ کیا تمہارا نام ایلفریڈ ڈریک ہے؟ شین نے پوچھا۔ ہاں، مگر مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں نہیں پہچان سکا، ڈریک نے جواب دیا۔ کوئی بات نہیں، شین نے لوسی اور مسز گروٹ کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ دراصل میں ایک چوری کی چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ چوری کی چیز؟ ڈریک نے چونک کر کہا۔ میں نہیں جانتا کہ تم… اور وہ چیز مسز جیسپر گروٹ کی ملکیت ہے، شین سخت اور بلند آواز میں بول رہا تھا۔ میرا مطلب اس ڈائری سے ہے جسے ابھی ابھی تم نے اخبار کے دفتر سے حاصل کیا ہے۔ یہ مسز گروٹ ہیں اور تم سے اپنی ملکیت کی واپسی کا مطالبہ کرنے آئی ہیں۔ وکیل صاحب نے پلکیں جھپکا کر مسز گروٹ کی طرف دیکھا۔ میں تمہاری بات سمجھ نہیں سکا۔ اب بننے کی کوشش مت کرو مسٹر ڈریک، شین نے تیزی سے کہا۔ ڈائری اس وقت بھی تمہاری جیب میں رکھی ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے ایک قدم ڈریک کی طرف بڑھا کر سیدھے ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ قابو میں کیے اور الٹے ہاتھ سے کوٹ کی جیب سے ڈائری نکال لی۔ ڈائری نکال کر اس نے ڈریک کے ہاتھ چھوڑ دیے اور پیچھے ہٹ گیا۔ کیا آپ اس ڈائری کو اپنے متوفی شوہر کی ملکیت کی حیثیت سے پہچانتی ہیں؟ اس نے مسز گروٹ کو ڈائری دیتے ہوئے پوچھا۔ یہ سراسر لا قانونیت، ڈریک چلایا۔ ڈیلی نیوز ڈائری کے حقوق اشاعت خرید چکا ہے۔ مجھے ہر حق حاصل ہے کہ… جی نہیں، ابھی تک ایسا کوئی قانونی معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ معاوضے میں 1 سینٹ بھی ادا نہیں کیا گیا ہے، شین نے جواب دیا اور پھر دوبارہ مسز گروٹ سے پوچھا۔ کیا آپ اسے شناخت کرتی ہیں؟ یہ جیسپر ہی کی ہے۔ مسز گروٹ سڑک پر لگے ہوئے بلب کی روشنی میں آنسو بھری آنکھوں سے ڈائری کو دیکھ رہی تھی۔ تم زبردستی کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے، ڈریک بولا۔ میں ابھی پولیس کو بلا کر تمہیں گرفتار کروا سکتا ہوں۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہوگی، شین نے کہا۔ اس سے زیادہ میرے لیے اور کوئی پسندیدہ بات نہیں ہو سکتی کہ اس معاملے میں پولیس کو بھی شامل کر لیا جائے۔ بڑی عمدہ خبر بنے گی کہ چوری کا مال اور ایک قتل کے مقدمے کا ضروری ثبوت اخبار ڈیلی نیوز کے وکیل سے برآمد کیا گیا۔ تم بڑے شوق سے کسی کانسٹیبل کو بلا سکتے ہو۔ وہ مسز گروٹ کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ ڈائری اب آپ کی ملکیت ہے مسز گروٹ، آپ بڑے شوق سے اسے اپنے پاس رکھ سکتی ہیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر ڈریک سے مخاطب ہوا۔ ہاں تو مسٹر، پولیس کو بلا رہے ہو؟ مجھے شبہ ہے کہ شاید میں پوری طرح صورتحال کو سمجھ نہیں سکا ہوں، ڈریک نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ایسی صورت میں… بالکل ٹھیک، شین جلدی سے ڈریک کی بات کاٹ کر پلٹا۔ لوسی اور مسز گروٹ کے بازو پکڑ کر اپنی کار کی طرف چل دیا۔ ان دونوں کو کار کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا اور آپ اگلی سیٹ پر بیٹھ کر ڈرائیونگ وہیل سنبھالا اور انجن سٹارٹ کر کے کار آگے بڑھا دی۔ ڈریک ابھی تک ٹیکسی کے پاس تذبذب کے عالم میں کھڑا انہیں جاتے دیکھ رہا تھا۔ مائیکل، لوسی کچھ راستہ طے ہونے پر بولی، تم نے یہ اچھا نہیں کیا۔ مسٹر گروٹ بہرحال ڈائری کی اشاعت پر آمادہ ہو چکے تھے۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے، شین نے جواب دیا۔ مسٹر گروٹ کے مکان کے سامنے اس نے کار روکی اور پچھلی سیٹ کی طرف گھوم کر مسز گروٹ سے مخاطب ہوا۔ مجھے صرف آج رات کے لیے اس ڈائری کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کو مجھ پر اتنا اعتماد ہے کہ رات بھر کے لیے اسے مجھے دے دیں؟ ضرور مسٹر شین، مسز گروٹ نے جواب دیا اور ڈائری شین کی طرف بڑھا دی، جو اس نے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لی۔ لوسی، تم مسز گروٹ کو ان کے کمرے تک چھوڑاؤ، شین بولا، اور مسز گروٹ، آج رات اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے سوئیے۔ رات کے وقت خواہ کوئی کچھ بھی کہے، ہرگز کمرے کا دروازہ نہ کھولیے گا۔ کسی کا فون ہو یا کوئی ملنے آئے، سب کو میرے پاس بھیج دیں۔ اپنے کمرے میں واپس آ کر شین نے سب سے پہلے بڑی احتیاط سے دروازہ بند کیا اور میز کے قریب کرسی پر بیٹھتے ہوئے جیب سے ڈائری نکالی۔ سب سے اوپری صفحے پر موٹے حروف میں لکھا تھا، جیسپر کی پرائیویٹ ڈائری۔ شین نے اگلا ورق الٹا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ ڈائری کا پہلا اندراج کوئی 6 مہینے پہلے کا تھا۔ شین نے بےتابی کے ساتھ ورق پلٹنا شروع کیے، یہاں تک کہ وہ اس تاریخ تک آ گیا جب حادثے کے بعد جیسپر نے پہلا اندراج کیا تھا۔ حادثے کے سلسلے میں گروٹ نے لکھا تھا کہ وہ اچانک ہوائی جہاز کے انجن فیل ہو جانے کے باعث ہوا تھا، اور اس کے بعد اس نے کنگم کی ہمت، طاقت اور جوان مردی کی تعریف کی تھی، اور اس کی وجہ سے 3 آدمی اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ کنگم نے ہی ایلبرٹ کو تباہ شدہ جہاز کے ڈھانچے سے انتہائی زخمی حالت میں باہر کھینچ کر نکالا تھا۔ ڈائری کی تحریر سے واضح تھا کہ ایلبرٹ شروع ہی سے موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھا، اور کسی بھی صورت میں اس کی زندگی بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ شین بڑی دلچسپی سے ایک ایک سطر پڑھ رہا تھا
اور ہر نئے ورک کے ساتھ اس کی دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ تیسرے دن کے واقعات تک پہنچ گیا۔ گروٹ نے لکھا تھا، آج ایلبرٹ کی حالت بہت خراب ہے، صبح اسے خون کی قے بھی ہوئی، میں تمام رات اس کے لیے دعا کرتا رہا، مگر خدا کی رحمت اور برکت کے لیے اس نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اسی دن شام کا اندراج تھا۔ ایلبرٹ بہت تیزی سے موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب اس نے میرے ساتھ دعا میں بھی شرکت کی، مجھے امید ہے کہ خدا اسے معاف کر دے گا۔ چوتھے دن صبح کے وقت گروٹ نے تحریر کیا تھا، ایلبرٹ کی حالت نازک ہے، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ زندہ نہیں بچ سکے گا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بات اس کے ضمیر کو پریشان کر رہی ہے۔ میں نے اس سے خدا سے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے معافی مانگنے کے لیے کہا، مگر وہ آمادہ نہیں ہوا۔ اسی دن سپہر کے وقت اس نے لکھا تھا، اب ایلبرٹ کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ اس کا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ میرے ساتھ دعا کرتا رہا، شاید اس سے اسے کچھ سکون محسوس ہوا ہے۔ میری دلی خواہش ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے گناہوں پر تائب ہو سکے۔ 5ویں دن کی تحریر معمول سے زیادہ طویل اور تفصیلی تھی۔ سپاہی کل رات کے درمیان انتقال کر گیا۔ آج میں نے آخری دعاؤں کے ساتھ اس کے بے جان جسم کو سمندر کی آغوش میں دفن کر دیا۔ کنگم بظاہر خاموش ہے، مگر میرا خیال ہے کہ وہ بھی کافی متاثر ہوا ہے۔ میرے ضمیر پر ایک بار گراں رکھ دیا گیا ہے جسے بہرحال مجھے برداشت کرنا ہے۔ کل رات کنگم ہم دونوں کے بہت قریب لیٹا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس نے بھی اس مرتے ہوئے انسان کے اعتراف گناہ کا کچھ حصہ سن لیا ہے، مگر یقین سے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا کچھ سن چکا ہے۔ آج صبح اس کا طرز عمل بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ مجھ سے اصرار کیا کہ میں اسے وہ سب کچھ بتا دوں جو حالت نزاع میں ایک انسان نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے بتایا۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے ثابت قدم رکھے اور صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ شین نے گہری سانس سے ڈائری بند کر دی تو ایلبرٹ ہارڈلے نے حادثے کی چوتھی رات انتقال کیا تھا۔ دوسرے الفاظ میں وہ اپنے چچا ایزرا ہارڈلے سے پہلے مر چکا تھا۔ مسز میریڈتھ قانونی طور پر ایزرا ہارڈلے کی جائیداد سے 1 سینٹ پانے کی حقدار نہیں تھی۔ شین نے دوبارہ ڈائری کھولی اور ایک مرتبہ پھر 5ویں دن کے اندراج کو پڑھا اور اس کے بعد اگلی تاریخوں کی تحریر دیکھنے لگا۔ ایلبرٹ کے اعتراف گناہ کے بارے میں کوئی واضح اشارہ نہیں تھا، نہ کنگم کے بارے میں یہ پتہ چل رہا تھا کہ وہ کس حد تک اس سے واقف ہو چکا ہے۔ 5ویں دن کے بعد بھی ڈائری کے اندراجات آگے چلتے تھے، مگر ان میں بھی کوئی بات وضاحت سے بیان نہیں کی گئی تھی۔ گاہے گاہے کنگم کے اصرار کا پتہ تو چلتا تھا جو وہ راز جاننے کی کوشش میں آخری دن تک کرتا رہا تھا۔ ڈائری کے آخر میں اس دن سے 1 روز پہلے جب کہ گروٹ اور کنگم کو سمندر سے نکالا گیا تھا، جیسپر نے تحریر کیا تھا، کنگم نے بڑے اصرار اور غصے کے ساتھ کہا کہ ہم لوگ احمق ہوں گے اگر دولت کمانے کے لیے اس سنہری موقع سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ اس نے قبول کیا کہ وہ اعتراف گناہ کا کچھ حصہ سن چکا ہے اور مرحوم سپاہی کے بیان کی پوری اہمیت محسوس کرتا ہے۔ میں برابر دعا میں مصروف ہوں کہ خدا مجھے اس شیطانی ترغیب و تحریض سے اپنی پناہ میں رکھے۔ شین نے ڈائری میز پر رکھ دی۔ جول کراس سچ کہہ رہا تھا۔ ڈائری میں لون ویلز کا کہیں کوئی ذکر نہیں تھا، مگر شین اب یقینی طور پر جان گیا تھا کہ کنگم کو اتنی معلومات ضرور تھیں کہ وہ ان کی بنیاد پر بلیک میلنگ کا چکر چلا سکے، اور وہ چلانا بھی چاہتا تھا، مگر جیسپر گروٹ نے سختی سے مخالفت کر کے اس کا منہ بند کر دیا تھا۔ نئی بات جو شین کو معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ اگر یہ ڈائری شائع کر دی جائے تو ایلبرٹ کی سابقہ بیوی کے بجائے ہارڈلے خاندان ہی جائیداد کا وارث قرار پائے گا۔ شین بہت دیر تک سگریٹ پھونکتا رہا اور اپنے ذہن میں تمام حالات کو ایک ترتیب بنا کر اس کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کرتا رہا۔ آخر کار اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور بسکین ہوٹل کا نمبر ڈائل کر کے مسز میریڈتھ کے کمرے سے سلسلہ ملانے کو کہا۔ جواب فوراً ہی ملا۔ میں اس وقت اپنے کمرے سے بات کر رہا ہوں، اس نے کہا۔ گروٹ کی ڈائری میری میز پر رکھی ہے اور میں نے ابھی اسے پڑھ کر ختم کیا ہے۔ اور تم نے معلوم کر لیا ہے کہ ایلبرٹ کب مرا تھا؟ مسز میریڈتھ نے بڑے اضطراب کے ساتھ پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ تم خود یہاں آ کر اپنے آپ پڑھ لو تو زیادہ بہتر ہے، شین نے جواب دیا۔ کوئی بری خبر ہے نا؟ مسز میریڈتھ نے کہا۔ وہ بہرحال 1 دن پہلے ہی مر گیا تھا۔ کیوں؟ میں نے کہا نا کہ تم خود یہاں آ کر دیکھ لو، شین نے جواب دیا اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر دوبارہ اٹھ کر لوسی کا نمبر ڈائل کیا۔ کیا سونے کے لیے لیٹ گئی ہو؟ سلسلہ ملنے پر شین نے پوچھا۔ نہیں تو بس ارادہ کر رہی تھی۔
مجھے اس وقت ہوشیار سیکرٹری کی فوری ضرورت ہے، شین نے بتایا۔ اپنی پینسل اور نوٹ بک ساتھ لیتی آنا۔ مائیکل، یہ بھی کوئی وقت ہے، لوسی نے کہنا شروع کیا تھا مگر شین نے اسے جملہ پورا نہیں کرنے دیا۔ حالات کل صبح تک انتظار نہیں کر سکتے، اس نے کہا۔ اس کے علاوہ بہرحال مجھے ایک محافظ اور نگران کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ مسز میریڈتھ اپنے ہوٹل سے روانہ ہو چکی ہے اور مجھے خطرہ ہے کہ وہ سیدھی یہاں آ رہی ہے۔ میں ابھی آئی مائیکل، لوسی نے جلدی سے جواب دیا۔ شین آپ مسکرایا۔ ظاہر تھا کہ اس اطلاع کے بعد لوسی کا اپنے فلیٹ میں ٹھہرنا ممکن نہیں تھا۔ آنے والوں میں جیک سمس اور مسز میریڈتھ کا پہلا نمبر تھا۔ وہ آتے ہی شین کی طرف لپکی۔ اب یہ پراسرار طرز عمل ختم کرو، اس نے تیزی سے کہا، اور ہمیں جو بات بھی ہے سچ سچ بتا دو۔ شین دروازہ بند کر کے دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ تم عنقریب خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گی، وہ بولا۔ پہلے یہ بتاؤ کچھ پینے پلانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مہمان نواز بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بتاؤ کہ وہ ڈائری تمہارے ہاتھ کیسے آئی، کتنے لوگ اسے پڑھ چکے ہیں؟ جیک نے پوچھا۔ اس کی آنکھیں برابر کمرے میں ادھر ادھر ڈائری تلاش کر رہی تھیں۔ معلوم ہے ڈائری حاصل کرنے کے لیے مجھے ایک شخص کو خواہ مخواہ قتل کے الزام میں زیر حراست کرانا پڑا ہے، شین نے کہا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، ایک معزز وکیل کی توہین کا مرتکب بھی ہوا ہوں، صرف اس لیے کہ $1000 کی فیس وصول کر سکوں۔ شین نے میز کی دراز کھول کر ڈائری نکالی۔ اب جہاں تک مجھے معلوم ہے جول کراس ڈائری پڑھنے والا واحد آدمی ہے، اور اسے بھی اس بات کی اہمیت کا اندازہ نہیں کہ البرٹ کی موت ایک دن پہلے یا ایک دن بعد ہونے سے کتنا بڑا فرق واقع ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن میں رکھ کر ڈائری کے اس مخصوص اندراج کو پڑھو، پھر میں تمہارے سامنے اپنی پیشکش رکھوں گا۔ اس نے ڈائری کے ورق الٹ کر 5واں دن کی تحریر نکالی۔ جیک اور مسز میریڈتھ جھک کر پڑھنے لگے۔ مسز میریڈتھ نے اندراج پڑھنے کے بعد مزید وقت ضائع نہیں کیا، وہ پیچھے ہٹ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ مجھے پہلے ہی اس بات کا اندیشہ تھا، وہ تلخی سے بولی، مگر میں اپنے آپ کو ایک جھوٹی امید میں مبتلا رکھنا چاہتی تھی۔ جیک ابھی تک شین کے قریب کھڑا ہوا ڈائری کی تحریر پڑھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ڈائری لینا چاہی، مگر شین نے اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹا دیا اور ڈائری بند کر کے اپنی پتلون کی ہپ پاکٹ میں رکھ لی۔ میں تم لوگوں کو اس کی اشاعت سے پہلے دیکھنے کا موقع دے کر اپنی فیس کا حقدار بن چکا ہوں، وہ بولا۔ اس وقت یہ نہیں کہا گیا تھا کہ دیکھتے وقت یا اس کے بعد ڈائری کس کے پاس رہے گی۔ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک گلاس پینے میں تم لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ضرور، کم سے کم مجھے اس وقت اس کی ضرورت بھی ہے، مسز میریڈتھ نے جواب دیا۔ مگر میں تم سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے ذہن کو ہوشیار رکھنا چاہتا ہوں، جیک نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ شین گلاس میں شراب نکال رہا تھا کہ دروازے سے دستک کی آواز آئی، ساتھ ہی لوسی دروازہ کھولتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس نے کندھے سے ایک پھولا ہوا بیگ لٹکا رکھا تھا۔ بالکل ٹھیک وقت پر آئی ہو، شین نے اسے دیکھتے ہی مسکرا کر کہا۔ میں اپنے معزز مہمانوں کو شراب پیش کرنے ہی والا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم نے باقاعدہ پارٹی کا اہتمام کیا ہے، لوسی نے جواب دیا۔ بہرحال تم نے مجھے نوٹ بک اور پینسل لانے کے لیے کہا تھا، وہ میں لے آئی ہوں۔ تم نے بہت اچھا کیا لوسی، شین بولا۔ بولو تم کیا پیو گی؟ نوٹ بک اور پینسل لانے کا مطلب یہ ہے کہ میں کام سے بلائی گئی ہوں، اور تم جانتے ہو کہ میں کام کے دوران شراب نہیں پیتی۔ تب پھر بیٹھ جاؤ اور ایک اچھی سیکرٹری کی طرح کسی کی دخل اندازی کے بغیر جو کچھ گفتگو ہو نوٹ کرتی جاؤ، شین نے جواب دیا۔ شین نے ایک گلاس اپنے لیے اور ایک مسز میریڈتھ کے لیے تیار کیا اور اسے گلاس پیش کرتے ہوئے خود بھی اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ہمارے موکلان نے ابھی ابھی جیسپر گروٹ کی ڈائری میں وہ منحوس اندراج پڑھ لیا ہے، اس نے ایک گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، جس کے مطابق مسز میریڈتھ کا سابقہ شوہر البرٹ ہارڈلے اپنے چچا ایزرا ہارڈلے سے پہلے انتقال کر گیا تھا۔ چنانچہ اس صورت میں ظاہر ہے ہارڈلے خاندان کی جائیداد اب ان کی وراثت میں نہیں آ سکتی۔ میرا خیال ہے کہ یہ قانونی پوزیشن ہم سب کے نزدیک بالکل واضح ہے۔ اس نے ایک لمحہ رک کر جیک اور مسز میریڈتھ کی طرف دیکھا۔ لوسی اتنی دیر میں بیگ سے نوٹ بک اور پینسل نکال کر نوٹ کرنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ اگر ابھی تک کسی نے ڈائری نہیں دیکھی ہے، جیک نے کہا، تو آخر ہم اس ڈائری کو یہاں اور اسی وقت ضائع کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر اس کا کانٹا درمیان سے نکل جائے تو کنگم جس طرح کا بیان ہم چاہیں دینے کے لیے تیار ہے۔ مجھے یقین ہے کہ کنگم دولت کے لیے جھوٹا بیان دینا کوئی برائی خیال نہیں کرتا، خاص طور سے جب کہ مسز میریڈتھ جیسی حسین عورت کو ممنون احسان کرنے کا موقع بھی اسے حاصل رہا ہو۔
شین نے کہا، مگر تم لوگ یہ مت بھولو کہ جول کراس ڈائری پڑھ چکا ہے، لیکن اس پر بیٹرس کو قتل کرنے کا الزام عائد ہے۔ اس کی گواہی قانون کی نگاہ میں کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی۔ جیک نے جواب دیا، میں نہیں کہہ سکتا کہ پولیس اسے کتنی مدت تک جیل میں بند رکھ سکے گی، شین بولا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ چوتھے یا پانچویں دن کی کوئی اہمیت اس کے نزدیک اب تک نہیں ہے۔ ممکن ہے اس نے اتنے غور سے ڈائری پڑھی بھی نہ ہو کہ وہ دن کے بارے میں یقین سے کہہ سکے، چنانچہ اس کی طرف سے اگر کوئی تردید کی بھی جاتی ہے تو اس میں وزن نہیں ہوگا۔ بالکل یہی بات میں بھی سوچ رہا تھا، جیک نے جلدی سے کہا، اس لیے یہی مناسب ہے کہ ہم اس ڈائری کو ابھی جلا دیں۔ مگر ہم ایسا نہیں کر سکتے، شین نے جواب دیا، یہ مسز گروٹ کی ملکیت ہے۔ کیا بات کرتے ہو؟ جیک تیزی سے بولا، آخر اس کے نزدیک اس کی قیمت ہی کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ چند ہزار، جو کہ اخبار والے اسے حقوق اشاعت کے بدلے اسے دے سکتے ہیں۔ اس کے برعکس ہم اسے دگنی بلکہ 3 گنی رقم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ ممکن ہے کہ رقم معقول ہو تو مسز گروٹ سے کوئی معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤ، شین نے کہا، لیکن سوال یہ ہے کہ میرے ضمیر کا کیا ہوگا؟ میں بھی ڈائری پڑھ چکا ہوں اور مجھے اس کی اہمیت بھی معلوم ہے۔ پھر میں کس طرح اس 420 میں تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں؟ کمرے میں کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ مسز میریڈتھ بڑے غور سے شین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تو پھر اس نے پہلی مرتبہ گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، مسٹر مائیکل شین کے ضمیر کی موجودہ قیمت کیا ہے؟ طنز مت کرو، شین نے جواب دیا، میرا ضمیر ہی نہیں، پرائیویٹ جاسوس کی حیثیت سے میرا لائسنس اور میامی میں میری پوزیشن بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے اگر میں اس فراڈ میں تمہارا شریک ہونے پر آمادہ ہو جاؤں۔ تو پھر بتاتے کیوں نہیں کہ تمہیں کتنی رقم درکار ہے؟ جیک بولا، تم نے ہمیں بالکل اپنے قابو میں کر لیا ہے، ہم ہر صورت میں تمہارے ساتھ سودا کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ میں یہی سوچ رہا ہوں کہ اپنی عزت اور کاروبار کو محفوظ رکھتے ہوئے میں کس طرح مسز میریڈتھ کے کام آ سکتا ہوں، شین نے جواب دیا اور لوسی کی طرف دیکھا، اپنی نوٹ بک لیے تیار ہونا؟ لوسی بڑی خاموشی سے تمام گفتگو سن رہی تھی۔ میں تو تیار ہوں، وہ بولی، مگر مائیکل یہ ایک قیمتی ثبوت ہے، تمام دنیا کی دولت بھی اگر تمہیں اسے برباد کرنے کے بدلے مل رہی ہو تو بیکار ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ اچھی سیکرٹری کی طرح درمیان میں دخل مت دینا، شین نے کہا، بہرحال میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، اس کا فیصلہ تم مجھے کرنے دو تو زیادہ بہتر ہے۔ مگر میں تمہیں کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنے دوں گی، لوسی نے جواب دیا، تم اس عورت سے جو اس وقت صوفے پر بیٹھی ناز و انداز دکھا رہی ہے اتنے مسحور ہو چکے ہو کہ اپنی روح تک اس کے ہاتھ فروخت کرنے پر آمادہ ہو، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ تم لوگ اب تک اس طرح گفتگو کرتے رہے ہو جیسے میں اس کمرے میں موجود ہی نہیں ہوں۔ لوسی کی آواز بھر آ رہی تھی اور آنکھیں آنسوؤں سے نم تھیں، مگر میں اس تمام بات چیت کی گواہ ہوں۔ میں عدالت میں گواہی دوں گی کہ ایلبرٹ اپنی چچا سے پہلے مر چکا تھا۔ یہ لیکچر بند کرو اور اپنی نوٹ بک سنبھالو، شین نے کہا، تم ابھی تک میری سیکرٹری اور ملازم ہو، یہ بات مت بھولو۔ میں چاہتا ہوں کہ سرے دست تم سے جو کہا جائے اسے نوٹ کرو، اس معاملے کے اخلاقی پہلو پر بعد میں بحث کر لیں گے۔ لوسی اب تک تذبذب کے عالم میں تھی۔ تم ایک لمبی مدت سے میرے ساتھ کام کر رہی ہو لوسی، شین نے نرمی سے سمجھایا، تم نے پہلے بھی مجھے اپنی ذہانت اور موقع شناسی سے کامیاب ہوتے دیکھا ہے، تھوڑا سا اعتماد کرو، یہ موقع ان سب سے زیادہ بڑا اور قیمتی ہے۔ میں برسوں سے کسی ایسے اتفاق کی تلاش میں تھا، اپنی ناتجربہ کاری سے اسے برباد مت کرو، فائدہ تمہیں بھی پہنچے گا۔ عنقریب تم ایک نئی کار میں بیش قیمت لباس زیب تن کیے گھوم رہی ہوگی۔ لوسی نے اپنا نچلا ہونٹ کاٹتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اب میں جو کچھ لکھوا رہا ہوں اس کے الفاظ بہت خاص اور ہر لفظ اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے، کوئی غلط بات نہ ہو جائے۔ شین نے کہا، میں تمہیں ایسی دستاویز تحریر کروا رہا ہوں جو وقت آنے پر عدالت میں بھی پیش کی جائے تو اس سے میری ذات یا میرے کاروبار کو کوئی نقصان نہ پہنچے، لکھو۔ شین نے گلاس اٹھا کر ایک گھونٹ لیا اور ایک ایک لفظ محتاط انداز میں بولتے ہوئے کہا، یہ معاہدہ مسز میریڈتھ ساکن شکاگو اور مائیکل شین پرائیویٹ جاسوس سکنہ میامی کے درمیان آج کی تاریخ میں طے پایا ہے۔ مسز میریڈتھ جو کہ ایلبرٹ ہارڈلے کے متعلقہ بیوی اور اس کی جائیداد کی وارث ہے، مائیکل شین کو ایک لائسنس یافتہ پرائیویٹ جاسوس کی حیثیت سے یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ اسے ضروری ثبوت و شواہد حاصل کرنے میں مدد دے کہ اس کا سابقہ شوہر اپنے چچا کی جائیداد کا جائز قانونی وارث ہے۔
اگر مائیکل شین اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائے اور ایلبرٹ ہارڈلے کو اس کے مرحوم چچا ایزرا ہارڈلے کی جائیداد کا وارث قرار دے دیا جائے اور اس کے نتیجے میں مسز میریڈتھ حسب منشا کامیاب ہو جائے تو مسز میریڈتھ مائیکل شین کو ایزرا ہارڈلے کی کل جائیداد کا 1/4 حصہ ادا کرے گی۔ یہ تو کھلی ڈکیتی ہے، مسز میریڈتھ نے بوکھلا کر کہا۔ میرے خدا، کل جائیداد کا 1/4 حصہ؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم $5 لاکھ حاصل کر لو گے۔ میرا اپنا اندازہ بھی اتنا ہی تھا، شین نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ یہ سراسر زیادتی ہے، جیک نے تیزی سے کہا۔ $5 لاکھ محض اس ڈائری کو ضائع کرنے کے لیے؟ معاہدے میں کسی ڈائری کا ذکر نہ ہوگا، شین نے کہا۔ نہ یہ وضاحت ہوگی کہ میری خدمات میں کوئی ثبوت ضائع کرنا شامل ہے۔ میں کوئی وکیل نہیں ہوں، مگر مجھے یقین ہے کہ اس طرح ہم دونوں اپنا تحفظ زیادہ بہتر کر سکتے ہیں اور ہم پر کوئی الزام بھی عائد نہیں ہوگا۔ کوئی شک نہیں، معاہدے کو بڑی احتیاط سے الفاظ کا جامہ پہنایا گیا ہے، جیک نے تائید کی۔ اگر اپنا معاوضہ $20,000 تک محدود رکھو تو میں اپنی موکلہ کو اس پر بلا تامل دستخط کرنے کا مشورہ دے سکتا ہوں۔ میرا مطالبہ 1/4 جائیداد کا ہے یا پھر کچھ نہیں، شین نے جواب دیا اور مسز میریڈتھ کی طرف دیکھا۔ یہی اصول تمہارے حصے پر بھی لاگو ہوتا ہے، 3/4 یا پھر کچھ بھی نہیں۔ اگر تم کچھ نہیں پر آمادہ ہو تو ابھی بتا دو، میں ابھی لوسی کی نوٹ بک سے یہ تحریر پھاڑ کر پھینک دوں گا اور ڈائری صبح سے پہلے چیف جینٹری تک پہنچ جائے گی۔ مسز میریڈتھ اس پر بھی ہچکچا رہی تھی۔ یہ وہی کرے گا جو کہہ رہا ہے، جیک نے مسز میریڈتھ سے کہا۔ میں شین کو جانتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ وہ محض دھمکی نہیں دیتا، اس پر عمل کرنے کے لیے بھی تیار رہتا ہے۔ اگر تم نے دستخط نہ کیے تو ڈائری بلا شبہ پولیس کے پاس پہنچ جائے گی اور اس صورت میں جیک کو بھی اس کا حصہ نہیں ملے گا۔ شین نے جیسے بڑی ہمدردی سے کہا، اس لیے خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا، میں دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مسز میریڈتھ شین کو گھورتے ہوئے بولی، خدا تمہیں جہنم رسید کرے مائیکل شین، غلطی میری ہی ہے۔ اگر میں تمہیں ڈائری تلاش کرنے کے لیے نہ کہتی تو… بالکل یہی بات ہے، شین خشک لہجے میں بولا، تب تمہیں اس صورتحال سے بھی 2-4 نہیں ہونا پڑتا۔ وہ لوسی کی طرف مخاطب ہوا، میرا ٹائپ رائٹر بیڈ روم میں ہے، جلدی سے اس کی 3 صاف کاپیاں ٹائپ کر لاؤ۔ نیچے میرے اور مسز میریڈتھ کے دستخط کے علاوہ اپنے اور جیک کے بطور گواہ دستخطوں کی جگہ بھی خالی رکھنا۔ لوسی نے نوٹ بک اور پینسل ایک طرف رکھ دی۔ میں یہ نہیں کر سکتی مائیکل، اس نے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ شین نے گہری تشویش کے عالم میں اپنے کان کی لو مسلتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے کہ میں یہ ٹائپ نہیں کروں گی، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تمہیں بھی یہ معاہدہ نہیں کرنے دوں گی۔ اگر تم نے منع کرنے کے باوجود یہ کام کیا تو تمام زندگی اپنے آپ سے نفرت کرتے رہو گے۔ کیا تم یہ بات نہیں سمجھ سکتے کہ اس طرح تم جائز حقداروں سے ان کا حق چھین رہے ہو؟ یہ چوری ہے، ڈاکہ ہے۔ یہ تمہارے گزشتہ کارناموں کی طرح کوئی کارنامہ نہیں ہے جہاں تم اپنی ہوشیاری سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے بغیر فائدہ اٹھاتے رہے ہو۔ لوسی کا چہرہ تمتما اٹھا تھا۔ اور اس فر کوٹ اور نئی کار کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شین نے لوسی کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، جس میں عنقریب تم اڑی اڑی پھرو گی۔ خاموش ہو جاؤ، لوسی تیزی سے بولی، تم جانتے ہو کہ میں فر کوٹ اور کار کے بارے میں کیا جذبات رکھتی ہوں۔ میں ان دونوں کے بغیر بھی اب تک زندہ ہوں اور آئندہ بھی ان کے نام ملنے سے مر نہیں جاؤں گی۔ مجھے بہلانے کی کوشش مت کرو مائیکل۔ دفعتاً اس کی آواز میں غصے کی جگہ التجا کا عنصر غالب آ گیا، بالکل اس طرح جیسے اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہو۔ اس نے جیک اور مسز میریڈتھ کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں ہمیشہ تمہاری تعریف کرتی رہی ہوں مائیکل۔ تم نے بے شک ہمیشہ اپنی ذہانت اور چالاکی سے کام لیا ہے، مگر ان کا مقصد نیک ہوتا تھا۔ میں نے اس وقت بھی تم پر اعتماد ہی نہیں تمہارا ساتھ دیا ہے جبکہ ماحول تمہارا دشمن اور حالات انتہائی خلاف ہوتے تھے، اور تم نے ہمیشہ میرے اعتماد کو تقویت پہنچائی، ہمیشہ میرے یقین کو سچا ثابت کیا۔ میں تم سے درخواست کرتی ہوں، تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ یہ شیطانی کام مت کرو۔ لوسی اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی، اس کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھیں، ہونٹ بھینچ کر رہ گئے تھے، وہ بڑی مشکل سے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر تم نے ماضی میں مجھ پر اعتماد کیا ہے تو اب اس اعتماد کو ٹھیس مت پہنچاؤ۔ مگر میں کس طرح تم پر اعتماد کروں؟ لوسی بھرائی ہوئی آواز میں بولی، یہ تو صریحاً بد دیانتی ہے۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ اس کا معاوضہ $5 لاکھ ہے یا دنیا بھر کی دولت۔ خدا کے لیے میری بات مان لو۔
اگر تمہارے دل میں میرے لیے ذرا سی بھی جگہ ہے تو یہ معاہدہ مت کرو. تم جانتی ہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ بظاہر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، لوسی نے کہا. اگر سچ مچ کرتے ہو تو پھر اسے ثابت کرو. مسز میریڈتھ اور اس کے مکار وکیل سے کہو کہ یہاں سے دفع ہو جائیں. ڈائری چیف جینٹری کے حوالے کر دو اور تمام جھگڑے سے بالکل الگ ہو جاؤ. میں تقدیر سے ملا ہوا یہ سنہری موقع ضائع نہیں کر سکتا. شین نے گہری افسردگی کے ساتھ کہا. ایسے مواقع زندگی میں بار بار نہیں آتے. جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرتی جاؤ. اس معاہدے کی 3 کاپیاں جلدی سے ٹائپ کر لاؤ. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی اس کے لیے افسوس نہیں ہوگا. ذرا سوچو تو لوسی، $5 لاکھ معمولی رقم نہیں ہوتے. میں قیامت تک یہ معاہدہ ٹائپ نہیں کر سکتی، لوسی نے جواب دیا، اور اپنی نوٹ اٹھا کر تمام لکھے ہوئے صفحات پھاڑ ڈالے. ختم کرو لوسی، بات بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں، شین نے سنجیدگی سے کہا. مگر اب تو بات بڑھ کر رہے گی. لوسی کے آنسو گالوں پر ڈھلک آئے تھے. مائیکل شین، میں تم سے نفرت کرتی ہوں. تم خواہ کچھ کہو مگر میں یہ ذلیل کام کرنے پر آمادہ نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں. اور تم بھی اس کی پاداش سے بچ نہیں سکو گے. تم بھول رہی ہو کہ تم محض میری سیکرٹری ہو، میری بیوی نہیں ہو. شکر ہے کہ میں صرف تمہاری سیکرٹری ہی ہوں، لوسی چلا کر بولی. کیونکہ اس صورت میں میں تمہاری ملازمت چھوڑ کر آسانی سے جا سکتی ہوں، جبکہ شادی ہونے کی صورت میں شاید ایسا نہ کر سکتی. اور میں ابھی اسی وقت تمہاری ملازمت سے استعفیٰ دے رہی ہوں. یقین کرو کہ اگر دنیا میں صرف تم ہی ایک مرد باقی بچو تب بھی میں تم سے شادی نہیں کروں گی، اور تمہاری سیکرٹری بھی بننے کے لیے تیار نہیں ہوں. خواہ تم $10 لاکھ فی ہفتہ تنخواہ بھی پیش کرو، میں ٹھوکر مار دوں گی. اور یہ کہہ کر لوسی جوش میں ایک دھماکہ خیز آواز میں دروازہ بند کرتی ہوئی کمرے سے نکل گئی. شین اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک بند دروازے کو گھورتا رہا. پھر مجبوری کے انداز میں اپنے شانے جھٹکے اور مسز میریڈتھ کی طرف دیکھا. اتفاق سے میں بھی ٹائپ کر سکتا ہوں، وہ بولا. بس ابھی 10 منٹ میں معاہدہ ٹائپ کر کے دستخطوں کے لیے پیش کر دوں گا. اور یہ کہہ کر مائیکل شین اپنے بیڈ روم کی طرف گھوم گیا جہاں اس کا ٹیبل ٹائپ رائٹر رکھا تھا. دوسرے دن مائیکل شین کی آنکھ معمول سے کچھ پہلے کھل گئی. اس نے ہاتھ بڑھا کر سرہانے رکھی ہوئی چھوٹی سی سگریٹ کا پیکٹ اٹھا کر ایک سگریٹ سلگایا. اس کے ذہن میں گزشتہ شب کے واقعات ایک مرتبہ پھر تازہ ہو گئے. لوسی کے ناراض ہو کر چلے جانے کے بعد اس نے خود معاہدہ ٹائپ کیا، مسز میریڈتھ کے دستخط کرائے، اپنے دستخط کیے، جیک کے دستخط بطور گواہ حاصل کیے. جب وہ دونوں رخصت ہو گئے تو کاکنگ پے در پے 2-3 گلاس چڑھا کر سونے کے لیے لیٹ گیا. اس وقت موقع کی نزاکت کے پیش نظر اس نے لوسی کے رویے سے بظاہر کوئی خاص اثر قبول نہیں کیا تھا، مگر اب اس کا اختلاف، اس کا غصہ، جوش میں تمتمایا ہوا سرخ چہرہ، روتی ہوئی آنکھیں اور کانپتے ہوئے ہونٹ، یہ سب اس کے ذہن میں بری طرح کھٹکنے لگے تھے. اس نے ہر چند لوسی کو سمجھانے کی کوشش کی تھی. زندگی میں پہلی مرتبہ لوسی سے اپنی محبت کا کھلا کھلا اعتراف بھی کیا تھا، مگر کسی بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. لوسی نے واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ اس سے نفرت کرتی ہے، اور اگر دنیا میں صرف وہی ایک مرد شادی کرنے کے لیے رہ جائے گا تب بھی وہ اس سے شادی نہیں کرے گی. شین نے جھنجھلا کر تقریباً پورا سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دیا. چادریں ایک طرف پھینک کر بستر سے اٹھ کھڑا ہوا. برقی چولہے پر کافی کا پانی رکھا اور فون کر کے ایئرپورٹ سے معلوم کیا کہ شکاگو سے آنے والا ہوائی جہاز کس وقت پہنچ رہا ہے. جلدی جلدی شیو کر کے ناشتہ کیا، کپڑے بدلے، کمرہ بند کر کے ہوٹل سے باہر نکلا، گیراج سے کار لی اور ایئرپورٹ روانہ ہو گیا. ہوائی جہاز 8:30 بجے آنے والا تھا. وہ ایئرپورٹ پہنچا تو 8:20 ہوئے تھے. اندر جانے والے مسافروں کے ساتھ مل کر وہ اس گیٹ تک پہنچ گیا جس کے آگے اور کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی. اس گیٹ سے صرف انتظامیہ کے افسر ہی اندر جا سکتے تھے. ایک پہرے دار گیٹ پر موجود تھا. شین نے جیب سے $5 کا نوٹ نکال کر اس طرح مٹھی میں دبایا کہ اس کا ایک کونا باہر جھانک رہا تھا. پہرے دار کے قریب پہنچا اور جھک کر رازدارانہ لہجے میں بولا، مجھے شکاگو سے آنے والے ہوائی جہاز کی ایک ایئر ہوسٹس سے کچھ کام ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ جب ہوائی جہاز کا عملہ اس گیٹ سے گزرنے لگے تو میں چپکے سے اندر داخل ہو جاؤں؟ پہرے دار نے نفی میں سر ہلانا شروع کیا ہی تھا کہ اس کی نگاہ نوٹ کے نکلے ہوئے کونے پر پڑی. اس نے جیسے مجبوری کے انداز میں کندھے اچکائے. میرا خیال ہے، وہ بولا، کہ ایسے وقت جب کہ گیٹ کھلا ہوا ہو اور لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہوں،
میرے لیے ایک ایک فرد کو چیک کرنا مشکل ہے۔ بالکل یہی بات میں سوچ رہا تھا۔ شین مسکرایا اور $5 کا نوٹ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہو گیا۔ شین ہوائی جہاز کے آنے تک صبر سے انتظار کرتا رہا۔ جیسے ہی ہوائی جہاز رن وے پر اترا، وہ سرک کر بالکل گیٹ کے پاس آ گیا جو اس وقت کھول دیا گیا تھا۔ پہرے دار نے دانستہ اپنا رخ دوسری طرف کر لیا تھا۔ شین آگے بڑھا اور دوسرے لمحے وہ گیٹ پار کر چکا تھا۔ مسافروں کے اترنے کے بعد جہاز کا پائلٹ اور دوسرا عملہ ریسٹ روم کی طرف آ رہا تھا۔ شین نے ایک ایئر ہوسٹس کا انتخاب کیا اور لپک کر اس کے قریب پہنچا۔ کیا تمہارے پاس مائیکل شین کے نام کوئی لفافہ ہے؟